بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو. گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا، یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ بیوی نے کہا آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پر اس بڑھیا کو پھر مارا ہے. اس نے اپنے سامنے کے گھر میں ہونے والا تمام واقعہ اپنے شوہر کو بتا دیا اور پھر ہچکیوں سے رونے لگی. میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا تمہیں کیا، وہ اس کی ماں ہے تمہاری نہیں. اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوں گی، بہو کے معاملات میں دخل دیتی ہوں گی. بیوی نے جواب دیا زبان چلاتی ہوں گی، معاملات میں دخل دیتی ہوں گی، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے اس بیچاری کو فالج ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے، اٹک اٹک کر بات پوری کرتی ہے. میں نے انجان بنتے ہوئے کہا پہلے تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ اس کو فالج ہے. بیوی بولی 1000 دفعہ تو بتایا ہے مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد رہے نا. میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی. اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. میری بیوی نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤ صرف کچھ دنوں کے لیے. مجھے اس کی سوچ پر غصہ آ گیا. کیا کہا، پاگل ہو گئی ہو، پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالوں گی. شاید وہ پہلے سے ہی سب پلان کر کے بیٹھی تھی. کہنے لگی صرف ہفتے بھر کے لیے. اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا. میں نے کہا نہیں یہ ناممکن ہے. اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہم کو. بیوی نے کہا اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا کئی دفعہ تو ہو نہیں سکتی، کتے جیسی جان ہے، مرتی بھی نہیں. میں نے بیوی کا دل رکھتے ہوئے کہا اچھا یہ کہتی ہے وہ، بس آپ مان جائے اور اپنے گھر لے آئے. یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو سے آ بیٹھی اور یہی اس کا خطرناک حملہ ہوتا تھا اپنی بات منوانے کا. میں نے کہا اچھا جی، اب بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لوں گی. اس نے اداسی سے کہا اپنے بچے تو ہے نہیں، میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں. چلو وہ آ جائیں گی تو میرا دل بھی لگا رہے گا. ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے مگر اولاد سے محروم تھے. میں نے سوچا چلو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، کون سا وہ ہمیں اپنی ماں دینے کو راضی ہو جائے گا. اچانک مجھے خیال آیا اگر بعد میں اپنے ہی گلے پڑ گئی. میں نے خدشے کا اظہار کیا. اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے. میں نے دل میں سوچا سچ کہتے ہیں عورت بے وقوف ہوتی ہے. اگلے دن شام کو کافی سوچ بچار کے بعد میں اس کے گھر گیا. کچھ بات کرنے کے بہانے ڈرائنگ روم میں بیٹھا. اس نے جھوٹے منہ بھی چائے کا نہیں پوچھا تو میں نے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے اور وہ آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے. یہ سن کر اس نے خوشی کا اظہار نہ کیا تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر ہمارے ہی گھر رہنا ہوگا. آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے. یہ سن کر اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے. اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی. میں نے اٹھتے ہوئے کہا علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں. اس نے اور بھی خوشی محسوس کی. کہنے لگا سلیم صاحب میں تو چاہتا ہوں میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے ہی مہینہ کیوں نہ لگ جائے. اور یوں اس طرح اماں ہماری مستقل ہی ہو کر رہ گئی. اگلے دن وہ بڑھیا ہمارے گھر منتقل ہو گئی. بس وہ بڑھیا کیا تھی، نور کا ایک ڈھیر سا تھا، لاغر سی، کمزور سی، جیسے زمانے بھر کے غم اس کے نورانی جھریوں بھرے چہرے پر تقریر تھے. آنکھوں کے بجھتے چراغ، کپ کپاتے ہونٹ، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی. میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی. اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں اور کپڑے. اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پر رونق آنے لگی. پتہ ہی نہیں چلا مہینہ گزر گیا. پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہی،
फिर 4 दिन का वकवा हुआ, फिर हफ्ता हुआ। अम्मा को ले जाने की बात ना उसने की और ना ही हमने की। दूसरे महीने में वो एक ही दफ़ा आई, घर की मसरूफियात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालिबन 7वां महीना था। उस आदमी को उसकी बीवी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई और यूं सिर्फ अम्मा हमारी ही होकर रह गई। उधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पर रौनक और मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह की रहमत मुझ पर बरसने लगी है। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम तीनों ने, मैं, मेरी बीवी और अम्मा ने हज की शहादत हासिल की। गुलिस्तान ज़ोहर में 500 गज का बंगला खरीदकर वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रही। हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले न समाते। अजीब करामात ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने कभी उनसे उनका नाम तक न पूछा, बस उनसे एक खलूस का रिश्ता था। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने पूछा कैसा ख्वाब? तो बीवी ने कहा, मैंने देखा है कि महशर का दिन है और सब हैरान और परेशान खड़े हैं और उनमें मैं भी परेशान खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे पुलसिरात पार करा दूँ। मैं उनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर के बाद बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुलसिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर मेरी आँख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब था, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। कसम से मैं इतना परेशान थी कि चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल जाएगा जो पुलसिरात पार करा दे। बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा हो, आमीन। और फिर मैंने उसको ये नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फ़र्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें मुनीरा के पास ले चलूं, वो पुलसिरात के पार तुम्हारा इंतजार कर रही है। 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 वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।